جو دراصل عالم انسان اور اور جنات میں سے کچھ شریر قسم کے جنات بھی ہیں، نافرمان ہیں، فساد برپا کرنا، انسانوں کو نقصان پہنچانا، یہ ان کی شرست میں داخل ہے، جیسے کہ عالم انسان میں بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں جو بات بتائی کہ میری امت میں سے اکثر لوگوں کی وفات نظر بد کی وجہ سے ہوگی، اس چیز کو سمجھاتے ہوئے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پردہ جو عالم انسان اور عالم جن کے درمیان ہے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا دیا جائے، انسان جنات کو دیکھنے لگیں، تو پھر انسانوں میں کی اکثریت جنات کے قیدی نظر آئیں گے، جنات کے قیدی نظر آئیں گے۔ کیسے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مرتب منظم دین شریعت ہمیں عطا کر دی۔ یعنی ایک مسلمان اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتا ہے، اللہ کا بندہ کہتا ہے، تو اس کے لیے جہاں اللہ کے طور طریقے، آداب، شریعت کے اصول و ضابطوں پر عمل کرنا ضروری ہے، وہیں روز آئے دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح سے لے کر کے شام تک ایک انسان کی زندگی، ایک مسلمان کی زندگی کیسے گزرنی ہے، آپ نے پریکٹیکل نمونہ دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ بطور خاص کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فجر کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنے کا جو مسنون طریقہ، پھر ویسے ہی عصر کی نماز کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام دن دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب سے انسانوں نے اس میں کوتاہی برتی، بلکہ ان کے الفاظ میں، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں، کہ یہ ایک ڈھال ہے، جنگی لباس ہیں، شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ اوراد، یہ اذکار جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو دی ہیں، وہ جنگی لباس کی طرح ہے جو ایک مسلمان کی حفاظت کرتے ہیں شیطان کے حملوں سے۔ جب سے انسانیت نے اس لباس کو اتار دیا، یعنی دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام چھوڑ دیے، پابندی انہوں نے نہیں کی، کہتے ہیں کہ تب سے یہ شیطان اور جنات کے جو شریر قسم کے جنات ہیں ان کے قیدی بن چکے ہیں۔ کیسے؟ اس کو انہوں نے ثابت بھی کیا۔ کہتے ہیں بلا کسی بیماری، بلا کسی سبب، کسی کا پیٹ پھول جاتا ہے، کسی کو شدید غصہ آتا ہے بلا کسی وجہ، کسی کے گھٹنے میں، پیر میں تکلیف ہے، کسی کو بار بار بخار لاحق ہوتا ہے، کوئی بلا کسی سبب۔ آج آپ بہت ساری یہ چیزیں سمجھنا آج بالکل مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ڈاکٹر کا رخ کرتے ہیں، مختلف قسم کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور پھر آ کر کہتے ہیں سب چیزیں نارمل ہیں مولانا، لیکن پھر بھی مسائل، فلاں ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یہ تمام چیزیں، اور جب انسان سوتا ہے ڈراؤنی خواب اس کو نظر آتے ہیں، اچانک سے دل میں گھبراہٹ جیسی کیفیت پیدا ہو جانا، دل میں اچانک گھٹن محسوس ہونا، کہتے ہیں یہ تمام علامتیں ہیں جنات کے قیدی ہونے کی۔ گویا کہ اس کی زندگی میں، اس انسان کی زندگی میں ان دعاؤں کا اہتمام کم ہے یا بالکل نہیں ہے، اس وجہ سے شیطان اسی قدر اس پر جو ہے حاوی ہو چکا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، جو کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ اس کی عادت بن چکی ہے اور وہ ستاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کی روشنی میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات سمجھائی ہے، اسے مجھے اور آپ کو بڑی گہرائی سے سمجھنے اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسند احمد کی روایت سے انہوں نے مزید استدلال کیا، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا العین حق یحضر بها الشیطان۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں بھی العین حق کے الفاظ موجود ہیں، یعنی نظر کا لگنا برحق ہے۔ جس طریقے سے شیاطین کی طرف سے یہ تکلیفیں انسان محسوس کرتا ہے، وہیں انسانوں ہی میں سے کچھ انسانوں کی جانب سے بھی یہ تکلیف انسان کو پہنچتی ہے۔ کیا وسیلہ ہے، کیا طریقہ ہے اس تکلیف کے پہنچنے کا؟ نظر بد، نظر بد۔
آپ اچھا لباس پہنتے ہیں، آپ اچھے ہٹے کٹے توانا طاقتور ہیں، صحت مند ہیں، آپ خوبصورت نظر آتے ہیں، آپ کے پاس مال و دولت ہیں، آپ کا گھر، آپ کا محل بہت ہی عالی شان ہے، آپ کے پاس نوکر چاکر خدمت کے لیے موجود ہیں، آپ کے پاس بڑا عہدہ منصب ہے، آپ کی بات لوگوں میں مانی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک طرح سے نعمت بھی ہیں۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر کے بنو آدم میں سے کچھ وہ افراد جو اپنے ہی بھائیوں کی ان نعمتوں پر خوش نہیں ہوتے، ان کو اپنے دلوں میں جلن اور گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ اس کو کیوں ملا، یہ اس کو کیوں ملا، یہ میرے پاس ہونا چاہیے، یہ مجھے ملنا چاہیے، فلاں کے پاس ایسا کیوں ہے، یہ اس سے چھن جانا چاہیے، اس کے پاس وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے جو خواہشیں، تمنا، دراصل یہ حسد ہے میرے بھائی، یہ حسد ہے۔ ہم اسی کی تعریف، حسد کی تعریف جب پڑھتے ہیں تو اس میں یہی ملتا ہے کہ کسی کی نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا اور یہ سوچنا کہ وہ مجھے مل جائے۔ تو ان دونوں کا کنیکشن کیا ہے؟ نظر بد اور حسد۔ کہتے ہیں کہ حسد پہلے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد نظر کا اثر انسان محسوس کرتا ہے۔ جو انسان اپنے دل میں تکلیف اور جلن محسوس کرتا ہے کسی کی اچھائی کو دیکھ کر کے، کسی کی نعمت کو دیکھ کر کے، جس کے سبب سے اللہ نے انسانوں کے نظروں میں یا صرف اس کا سوچنا بھی اس طریقے سے یہ دوسرے انسان پر اثر کر جاتا ہے۔ اس کو میں آپ کو یوں بتانا چاہوں گا، سمجھانا چاہوں گا۔ شیخ عبد المحسن العباد حفظہ اللہ وتولی، مسجد نبوی میں انہوں نے کتب الستہ کا درس دیا کئی سالوں سے، جن کے ابھی ماشاء اللہ ایک زبردست عالم دین فرزند عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، بڑے معروف یہ علماء اکرام ہیں مدینہ کے۔ انہوں نے سنن ابی داؤد میں باب الادب میں خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جس میں حفاظت مسلمانوں کو سکھائی گئی ہیں، اس کی شرح میں تعلیقات علی سنن ابی داؤد سے یہ کتاب موجود ہیں۔ اس میں پوچھنے والے نے پوچھا کہ شیخ، کیا نابینا شخص کی بھی نظر لگتی ہے؟ ہمارے پاس یہ تصور ہے کہ نظر لگنے کا مطلب ہے کہ جس کی نظر موجود ہو، جو دیکھ سکتا ہو۔ تو انہوں نے اس مسئلے کو ثابت کیا کہ ایک نابینا شخص کی بھی نظر لگ سکتی ہے۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ اس کا اصل جو بیج ہے وہ حسد ہی سے شروع ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی نابینا کے سامنے کسی کی تعریف کی جائے، کسی کی اچھائی اور خوبی بیان کی جائے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، فلاں نے ایسا لباس پہنا ہے، فلاں اتنا خوبصورت ہے، اتنا طاقتور ہے، اس کے پاس اتنی دولت ہے، یہ سب سن کر کے اگر ایک نابینا شخص کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ یہ اس کو کیوں ملا، مجھے ملنا چاہیے تھا، اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، اس سے چھن جانا چاہیے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، یہ تمام چیزیں ہیں جو نظر کے لگنے کی محرکات ہیں جس کے سبب انسان کو نظر لگتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، اس حدیث میں جو مسند احمد کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اثر کیسے ہوتا ہے، العین حق یحضر بها الشیطان، نظر کا لگنا برحق ہے، نظر لگ کر رہتی ہیں، اور شیاطین کا اس میں جو ہے عمل داخل ہوتا ہے۔ شیاطین اس کے ذریعے سے داخل ہو کر کے انسانی زندگی میں اسے نقصان پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو جو حدیث میں نے پہلے پڑھی مسند بزار کی، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا کہ میری امت کے اکثر لوگوں کی موتیں اللہ کی تقدیر کے بعد اگر کسی چیز سے ہوتی ہیں تو وہ نظر بد کے لگنے کی وجہ سے۔ تو نظر بد کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت خطرناک چیز ہے، جس سے بچنے کا آسان اور مضبوط علاج بلا شک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روزانہ کی دعاؤں کی پابندی اور آپ کی جو سنت ہیں اس کا اہتمام۔ فجر کے بعد پابندی سے صبح کے اذکار، شام میں عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے سے پہلے شام کے اذکار کا اہتمام کر لینا میرے بھائیوں۔ یہ شیطان اور اس طریقے کے نظر بد کے جو نقصانات ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مختصر الفاظ میں اپنی بات میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا، نکات کی شکل میں کچھ باتیں جو انسان روزمرہ کی زندگی میں اس کے ساتھ یہ چیزیں پیش آتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں غفلت کی وجہ سے، لاپرواہی کی وجہ سے انسان بڑے نقصان کا شکار ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز
گھر میں ہم بار بار داخل ہوتے ہیں اور گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، ایسے میں شریعت نے ہمیں سکھایا کہ آپ گھر میں جب داخل ہو رہے ہوں سلام کر کے داخل ہو، یہ گھر والوں پر سلامتی کا پیغام ہے۔ اور جب آپ سلام کہہ کر داخل ہوتے ہیں شیطان وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر آپ جب گھر میں دسترخوان بچھایا جاتا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، بسم اللہ کہہ کر کے کھانا کھائیں، شیاطین وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ کیونکہ حدیث میں یہ بتایا گیا کہ کوئی انسان اگر کھانے پہ دسترخوان پر بیٹھ کر بسم اللہ نہ پڑھے، نہ صرف شیطان خود بلکہ اپنے تمام چیلوں کو خبر دے دیتا ہے کہ آؤ یہاں اب ہمارے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے، اور سوتے ہوئے اگر دعاؤں کا اہتمام نہ کرے تو سب کو بلاتا ہے کہ اور لاڈج کا بھی انتظام ہو گیا ہمارے۔ کیا مطلب ہے؟ ہماری یہ چھوٹی سی سستی اور چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بڑے بڑے نقصانات کو ہم خود اپنے گھر میں دعوت دے رہے ہیں۔ بڑے دشمن، انہو لکم عدو مبین، بارہا قرآن کریم میں بتا دیا گیا کہ شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن، ازلی دشمن ہے اور ابدی، ہمیشہ رہے گا قیامت تک آپ کو ستائے گا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور بات، جب نظر بد کی بات شروع ہوئی تو نظر بد میں یہ نہیں کہ صرف آپ کے دشمنوں ہی کی لگے، جو آپ سے جلتے ہیں صرف ان کی لگے، بلکہ بعض اہل علم نے یہ بات بھی ثابت کی کہ اولاد کو کبھی کبھار جو معصوم چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ماں باپ کی نظر بھی لگ سکتی ہے، ماں باپ کی بھی نظر لگتی ہے۔ اللہ اکبر! ابھی آپ نے سنا نظر بد کتنا خطرناک ہے، اور وہیں ماں باپ کی نظر چھوٹے بچوں کو بھی لگ سکتی ہیں۔ کیسے؟ چھوٹے بچے جو معصوم ہوتے ہیں، جن کی خوبصورتی پر ہم فدا ہو جاتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی ادائیں اچھی لگتی ہیں، اب ہم بجائے اس کے کہ اس کی اچھائی پر ماشاء اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں کہ اللہ نے نعمت دی، اس کو دیکھ کر کے دل کو راحت و سکون نصیب ہوتا ہے، وہاں اگر ہم اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیں، بھول جائیں، ظاہر ہے یہ نظر لگے گی، نظر لگ سکتی ہے۔ اس میں حسد کا بھی دخل نہیں، لیکن انسان کیونکہ اللہ کا ذکر اس نعمت پر نہیں کر رہا ہے، اس وجہ سے وہ اس نقصان کا شکار ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے سونے جاگنے کے وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ کا جو اہتمام تھا، آیت الکرسی کا اہتمام، جس کے سبب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک محافظ آپ کے لیے نگران مقرر کر دیا جاتا ہے، اور شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ علاج ہے، یہ وہ ہتھیار ہیں جو دشمن نے خود ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے۔ صحیح بخاری کی وہ مشہور روایت جو بیت المال صدقات کے مال پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا نگران بنا کر، اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس میں شیطان نے خود یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی۔ پھر اسی طرح سے سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا جو شخص بھی ان دونوں کا اہتمام رات میں کر لے سونے سے پہلے، اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، کافی ہو جائیں گی۔ اب صرف آپ اسی لفظ پر دیکھیں، محدثین کے بہت سارے اقوال ملیں گے جن میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہر شر سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اس رات کو وہ تہجد کے لیے بیدار نہ ہو اور اس کا اہتمام ہے تہجد کے پڑھنے کا، اس وقت وہ اگر بیدار نہیں ہوا ہے تو اس رات کو اللہ رب العزت اسے صلاۃ اللیل کا ثواب بھی دے دیں گے۔ یہ ایسی بہت ساری باتیں آپ کو ملیں گی اس حدیث کی روشنی میں۔ پھر اس طرح سے وضو کا اہتمام سونے سے پہلے، ہم یہ سمجھتے ہیں وضو صرف نماز کے لیے ہے، نہیں، سونے کے وقت میں بھی طہارت پر سوئیں گے۔ حدیث میں ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو رات بھر آپ کے حق میں دعا کر رہا ہوتا ہے، اے اللہ رب العزت اس بندے کو معاف کرنا، فإنہ بات طاہرا، اس لیے کہ اس نے رات طہارت کی حالت میں گزاری۔ یہ فوائد ہیں میرے بھائی، شریعت کے آداب، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائیں جو ہماری زندگی سے بالکل اوجھل ہو چکی ہیں، جس کا ہم اہتمام نہیں کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے پاکی حاصل کرنے کے سلسلے میں اگر ہم غور کریں، ہماری زندگیوں میں بہت ساری کوتاہیاں ہمیں دیکھنے ملتی ہیں، جیسے کہ اگر آج بیت الخلاء وغیرہ کے جو سہولتیں آئی ہیں ان میں اس کے باوجود انسان بسا اوقات کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے، پیشاب کے چھینٹے اسے اڑتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے بیت الخلاء میں چاہے گھر ہو، گھر کے باہر، جہاں کہیں بھی، خصوصاً گھروں میں اور مساجد میں اس کا اہتمام ہو کہ جب آپ اپنی ضرورت سے فارغ ہو جائیں، پانی اس مقدار میں ضرور بہائیں کہ وہ جو ہے گندگی صاف ہو جائے، گندگی ختم ہو جائے۔ ایک عربی شیخ کا ایک آرٹیکل مجھے کچھ سال پہلے ملا تھا، جس میں انہوں نے اپنی پریکٹیکل اور بہت سارے لوگوں کی زندگی کی چیزوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے بات لکھی تھی کہ گھروں میں ہم سے جو کوتاہی ہوتی ہے، اور خصوصاً آج کے ماحول کے اعتبار سے ہمارے گھروں میں بیڈ روم میں جو اٹیچ باتھ روم کا سسٹم شروع ہوا ہے، اس کی وجہ سے آج گھروں میں جو مسائل ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں اس سے زیادہ ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں بیت الخلاء سے ضرورت
اس سے فارغ ہو کر کے ایک انسان، گھر کے افراد باہر آتے ہیں، دروازہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، جس کے سبب شیاطین اور خبیث جو ہیں ان کے نقصانات گھر میں جھیلنے پڑتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کہتے ہیں کہ جو گندگی انسان نے وہاں چھوڑی ہے، اگر ویسے ہی چھوڑ کر کے آ جائے، پانی نہ بہائے، چاہے پیشاب ہو یا براز ہو، پاخانہ ہو، اگر اس کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی کہیں نہ کہیں گھر کے ماحول کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے مغرب کے وقت میں خصوصاً جو تاکید کی گئی ہیں بچوں کے سلسلے میں، کہ اس وقت میں بچوں کو مغرب، جیسے سورج غروب ہو رہا ہو، مغرب کا وقت ہوتا ہے، ایسے وقت میں بچوں کو گھر میں رکھنے کی تاکید کی گئی۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ شیاطین کا جو وفد ہے وہ ایک طرف سے دوسری طرف گزر رہا ہوتا ہے، ایسے وقت میں جو ان کی زد میں آتے ہیں ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے اور اسی طرح ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں کہا بچوں کا خصوصاً ذکر وہاں کیوں کیا گیا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بچے ایک تو دعاؤں کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں، دعائیں نہیں معلوم ہیں، دوسرا ہے کہ طہارت کا ویسا اہتمام نہیں کر پاتے جیسے بڑے کرتے ہیں۔ یہ دو اہم وجوہات جن کے سبب بچوں پر خصوصی توجہ اس وقت میں دی جانی چاہیے، یہ اہم تعلیمات ہیں۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ پچھلے 2-3 سال پہلے سوشل میڈیا پر ایک انٹرویو وائرل ہوا تھا جو انگریزی میں ہے، غالباً BBC نیوز چینل پر اس کا جو پوڈ کاسٹ ہوتا ہے، اس میں ایک رشین جو جادوگرنی ہے اس کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھنے کو ملا، جس میں ہوسٹ نے سوال کیا کہ آپ تو مشہور جادوگرنی ہیں، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے جادو کیا ہو لیکن اس کا اثر نہ ہوا ہو، یا آپ کو جادو کرنے میں تکلیف محسوس ہوئی؟ آپ کو جادو کرتے وقت میں آپ نے جادو تو کیا لیکن اس کا اثر سامنے والے پر نہ ہوا ہو، یا آپ کو خود تکلیف محسوس ہوئی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ، میں جادو کرتی ہوں، اور یہ بہت پاورفل جادوگرنی جو کبھی اپنی زندگی میں فیل نہیں ہوئی، بڑے سے بڑے جادو اس نے کیے۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اس نے مزید پوچھا، دلچسپی لیتے ہوئے کہا کہ وہ کون لوگ ہیں، کن لوگوں پر آپ کو ایسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ جو پریکٹسنگ مسلمز ہیں، پریکٹسنگ مسلم، میں اسی کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، ایسے مسلمانوں پر میرے جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، مسلمان ہونا الگ ہے، پریکٹسنگ مسلم ہونا ایک الگ بات ہے۔ مسلم جو کلمہ پڑھتا ہے زندگی میں اہتمام نہیں ہوتا۔ پریکٹسنگ مسلم سے مراد وہ ہیں جو نمازوں کا پابند ہو، طہارت کا پابند ہو، اسی طریقے سے جو آداب شریعت میں سکھائے گئے ہیں۔ اس کا وہ کہنے کا مقصد تھا، کہتی ہے کہ جب میں ان لوگوں پر اثر کرنے کی کوشش کرتی ہوں جادو کا، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک ایسی طاقت میرے اور ان کے درمیان آ چکی ہے جس سے سبب میرا جادو ان پر اثر نہیں کرتا، ایک غیبی مدد آتی ہے ان پر، میرا جادو ان پر اثر نہیں کرتا۔ تو گویا دشمن کے خود اقوال سے اور ان کے تجربے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ہماری شریعت نے ہمیں جو باتیں سکھائی ہیں واقعتاً وہ سب سے بڑے حفاظت کے ذرائع، جس میں ہم کوتاہی کرنے کے سبب بہت سارے مسائل کا ہم سامنا کرتے ہیں۔ تو ایک اہم مسئلہ مجھے لگا کہ آج کے حالات کے اعتبار سے اس پر بات کی جسارت ہے، ہم بچے ہیں، شیخ کے شاگرد ہیں، آپ کے سامنے لب کشائی کرنا ہمارے لیے بالکل ہی مناسب نہیں تھا، لیکن میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ